بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا عن ثلاث صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات علماء کرام، عزیز طلبہ، مرحوم قاری محمد اسماعیل بسم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیتی نشست میں ہم اور آپ جمع ہیں، اور تقریباً چند لوگوں کو چھوڑ کر کے آج جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ قاری اسماعیل بسم اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ مجھے کوئی تفصیلی بات وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں کرنی ہے، تقریباً وہ ساری باتیں جو کسی انسان کو بلند مرتبہ عطا کرتی ہیں وہ ساری باتیں آ چکی۔ میرے سامنے جامعہ انعام العلوم کے طلبہ ہیں اور مجھے صرف ایک بات کہنی۔ قاری اسماعیل بسم اللہ صاحب ڈابھیل کے ایک طالب علم تھے اور میرے استاد محترم قاری احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں تھے۔ جامعۃ القراءات کفلیتا کی بنیاد انہوں نے اپنے استاد قاری احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر رکھی۔ قاری احمد اللہ صاحب کو اللہ پاک نے تجوید و قراءات میں جو ملکہ عطا کیا تھا، اگر میں یہ کہوں کہ گجرات ہی نہیں پورا ہندوستان بلکہ دنیا بھر میں تجوید و قراءت ایک ایسا فن تھا جو اپنی حیثیت کھوتا جا رہا تھا۔ قاری احمد اللہ صاحب کے ابتدائی شاگردوں میں ہم لوگ ہیں۔ جس وقت ڈابھیل پہنچے تھے 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے قاری احمد اللہ صاحب ڈابھیل تشریف لائے تھے۔ ڈابھیل میں بھی تجوید کا وہی حال تھا جو ہمارے مدرسوں میں۔ اب تو تجوید و قراءت کا ماحول دینی مدارس میں قدرے بہتر ہو گیا ہے، ورنہ ہوتا یہ تھا کہ مفید الاطفال نامی ایک کتاب پڑھا دی جاتی تھی، چند رکوعات کی ترتیلاً مشق کروا دی جاتی تھی اور قرات کی سند دے دی جاتی۔ قاری احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ڈابھیل میں اس بات کا اہتمام کیا کہ تجوید کی کتابوں میں جو اہم کتابیں ہیں روایت حفظ کی، جب تک اسے پڑھا نہ لیا جائے اور طالب علم جب تک پورا قرآن پاک تجوید کے ساتھ اجرا نہ کر لے، اپنے استاذ کو سنا نہ لے، وہاں تک اس کو تجوید کی سند نہیں دی جاتی۔ ڈابھیل کے ذمہ داران کو اولاً اس سے اختلاف رہا، لیکن یہ بات انہوں نے بھی محسوس کر لی اور قاری صاحب کی اس تحریک کو اور ان کی اس تجویز کو ڈابھیل کے ذمہ داران نے قبول کیا۔ لیکن قاری احمد اللہ صاحب کچھ اور چاہتے تھے۔ قرات 7 اور قرات 10 کا یہ فن
جو تقریباً ختم ہوتا جا رہا تھا. دنیا بھر کے ملکوں میں شاید کسی مدرسے میں اتنے اہتمام کے ساتھ تجوید و قراءت کی تعلیم ہوتی ہو جیسے قاری احمد اللہ صاحب نے. میں نے بھی تجوید پڑھی ہے اور 7 سال تک پڑھی. روایت حفظ پڑھنے کے بعد قراءت سبا پڑھا اور پھر اس کے بعد قراءت ثلاثہ پڑھا، پھر اس کے بعد قراءت عشرہ پڑھا. 7 سال تک تجوید پڑھی. اور قاری احمد اللہ صاحب یہ چاہتے تھے کہ تجوید و قراءت سے متعلق ایسی زبردست تعلیم کا کوئی ادارہ قائم ہو جہاں تجوید سے متعلق مکمل تعلیم دی جا سکے. کفلتا کا یہ ادارہ قاری احمد اللہ صاحب کی چاہت تھی، آرزو تھی، اور انہی کے حکم پر قاری اسماعیل بسم اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جامعۃ القراءات کفلتا کی بنیاد رکھی. ظاہر بات ہے کہ تجوید و قراءت ایسا علم نہیں ہے کہ آج کے اس زمانے میں کسی ادارے کو صرف اسی عنوان سے چلایا جائے. اس لیے کفلتا میں شعبہ حفظ بھی ہے اور عالمیت کی کلاسیں بھی ہیں. یہ رکھنی پڑی تاکہ ادارہ مکمل طور پر چلتا رہے، ورنہ اصل مقصد یہ تھا کہ قراءات کی تعلیم دی جائے، صرف روایت حفظ پر نہیں، قراءت سبا، قراءت عشرہ کے ساتھ تعلیم دی جائے. عشرہ صغیر بھی ہو، عشرہ کبیر بھی ہو، یہ کوشش تھی. اور الحمدللہ اپنے استاد کی چاہتوں کو پیش نظر رکھ کر کے قاری اسماعیل بسم اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ادارہ قائم کیا، اور الحمدللہ استاد محترم کی دعاؤں، برکتوں اور توجہات کے ساتھ اس ادارے نے الحمدللہ بہت ترقی کی. ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کے لیے قابلیت شرط نہیں. یعنی کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں اسی وقت مقبول ہوگا یا اللہ تعالیٰ اس سے کام لیں گے جب اس کے اندر صلاحیت اور قابلیت بہت ہو. نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبولیت کے لیے قابلیت شرط نہیں. قاری اسماعیل بسم اللہ رحمۃ اللہ علیہ زمانہ طالب علمی میں کوئی بہت اچھی صلاحیت اور استعداد کے مالک نہیں تھے، لیکن استاد کی اطاعت و فرما برداری اور اپنے استاد کی آرزو چاہت کو پورا کرنے کے لیے جو جذبہ اللہ پاک نے ان کو عطا کیا تھا، اس جذبے کے پیش نظر انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی ادا کی بدولت شاید ان کو یہ مقام عطا کیا کہ صرف تجوید و قراءت ہی نہیں، شعبہ حفظ میں بھی اور اسی طرح عالمیت میں بھی اور اسی کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کے لیے بھی اور بیماروں کے علاج و معالجے کے لیے بھی اللہ پاک نے ان کو قبول فرمایا. ہم لوگ جب ڈابھیل میں پڑھتے تھے تو ڈابھیل کے سامنے ایک بہت خستہ حال دواخانہ تھا، گاٹ گل دوا. قاری اسماعیل بسم اللہ صاحب نے 17 کروڑ روپیہ خرچہ کر کے اس ہاسپٹل کی تجدید کی. مالیگاؤں کے کچھ لوگوں کو لے کر کے ہم لوگوں نے گجرات کا سفر کیا تھا، اور گجرات میں نوساری ہے، ڈابھیل ہے، انکلیشور ہے، سملک ہے، ویسما ہے، اور ایسے کئی شہر جہاں کچھ لوگوں نے ہاسپٹل قائم کیا اور ہاسپٹل چلا رہے ہیں. مالیگاؤں میں ایک ملٹی اسپیشلٹی چیریٹیبل ہاسپٹل بننا چاہیے، ایسی لوگوں کی چاہت ہے. ایسے ہی لوگوں کو لے کر کے ہم نے سفر کیا تھا تو ڈابھیل جانا بھی ہوا تھا اور اس ہاسپٹل کو دیکھا.
सब कुछ देख समझ करके یہ معلوم کیا میں نے قاری صاحب سے کہ اس ہاسپٹل کی نئی تعمیر آپ نے کروائی ہے، خرچہ کتنا آیا؟ انہوں نے بتایا کہ 17 کروڑ روپیہ خرچہ۔ اور یہ رقم میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو اگر یہ کہا جائے کہ ایک پرانا ہاسپٹل تھا، خستہ حال تھا، انہوں نے دوسرا ہاسپٹل بنایا، نیا ہاسپٹل بنایا، تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ نیا ہاسپٹل بنا کیسا۔ اس صرفے کا اور رقم کا اندازہ آپ کو ہوگا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے کیسا ہاسپٹل بنایا کہ اس پر 17 کروڑ روپے خرچ ہے۔ ظاہر بات ہے یہ اتنا بڑا خرچ صرف تعمیر پر نہیں ہے، بلکہ ایک ہاسپٹل کی جتنی ضروریات ہوتی ہیں، مشینوں کی لائن سے، اسٹاف کی لائن سے، ڈاکٹروں کی لائن سے، سب کچھ انہوں نے وہاں پر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیاں عطا کی تھی، لیکن موت برحق ہے، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ 63 سال کی عمر مکمل کر کے اللہ کی جوار رحمت میں منتقل ہو گئے۔ ابھی قاری صاحب سے متعلق مولانا عمرین محفوظ رحمانی دامت برکاتہم نے جو 7 عنوان سے ان کی خوبیاں بیان کی، سننے سے تعلق رکھتی اور اپنی زندگی میں ان چیزوں کو جگہ دینی چاہیے۔ دنیا کسی کو ایسے ہی نہیں مان لیتی اور کسی کی خدمت کا ایسے ہی اعتراف نہیں کر لیتی، کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کس سے کیا کام لے لے گا ہم کہہ نہیں سکتے۔ عزیز طلبہ سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آج ہم لوگ جن کو سننے کے لیے، جن کی تعزیت کے پروگرام میں جمع ہوئے ہیں، وہ کبھی آپ ہی کی طرح ایک طالب علم تھے۔ اور ابھی مفتی آصف صاحب نے بتایا کہ جب انہوں نے ایک ادارہ اپنے استاد محترم کے حکم پر قائم کرنے کا ارادہ کیا تو خود ان کے والد محترم نے سمجھانے کی کوشش کی کہ ڈابھیل جیسے ادارے کی موجودگی میں چند کلومیٹر کے فاصلے پر تم ایک مدرسہ، ایک ادارہ بنانا چاہتے ہو، کہاں یہ ادارہ تم چلا پاؤ گے اور کیسے چلے گا؟ لیکن استاد کے حکم کی تعمیل کی تھی اور استاد کی توجہ حاصل تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ کام لیا کہ آج وہ دنیا میں نہیں ہے، چلے گئے اللہ کی جوار رحمت میں، لیکن نیکیوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جو ادارہ انہوں نے قائم کیا، عصری درسگاہیں انہوں نے قائم کی، ہاسپٹل بنوایا، اس سے اللہ کی مخلوق جب تک فیضیاب ہوتی رہے گی اللہ پاک انہیں اجر و ثواب عطا کرتے رہے گی۔ میں نے حدیث پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ رک جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 سلسلے ایسے ہوتے ہیں جو جاری رہتے۔ ایک تو صدقہ جاریہ، کوئی ایسا مال خرچ کر کے ایسا کام کر دیا کہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچتا رہے، کنواں کھدوا دیا، بورنگ کھدوا دیا، اسی طرح سرائے بنوا دی، لوگوں کی راحت و آرام کے لیے کوئی کام کر دیا، روڈ راستہ بنوا دیا، گندے پانی کی نکاسی کا انتظام کر دیا، ہاسپٹل بنا دیا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک یہ سلسلہ رہے گا اور اللہ کی مخلوق نفع اٹھاتی رہے گی، اللہ تعالیٰ جانے والوں کو اس کا اجر عطا کرتے رہے۔ دوسرا، او علم ينتفع به، کوئی ایسا علمی کام کر گیا کہ اس کے جانے کے بعد بھی وہ سلسلہ جاری رہا اور لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہے۔ اب ظاہر بات ہے ایک ادارہ نہیں، کئی ادارے انہوں نے قائم کیے اور کتنے اداروں کی سرپرستی فرماتے رہے، عصری درسگاہیں قائم کی۔ یہ ایک ایسا علمی کام انہوں نے کیا ہے
لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہیں گے، اور جب تک یہ سلسلہ قائم رہے گا جانے والے کو اجر ملتا رہے گا۔ یا اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ گیا جو اپنے باپ کے لیے، اپنے استاد کے لیے، اپنے مربی کے لیے دعا کرتی رہے۔ ظاہر بات ہے ہزاروں حفاظ تیار ہوئے، سینکڑوں علماء تیار ہوئے، اور تجوید و قراءات کی لائن سے نہ جانے کتنے لوگوں نے فیض اٹھایا اور اپنے اپنے علاقوں میں خدمت کر رہے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ جب تک قرآن کریم یہ پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، تجوید و قراءات کی لائن سے جب تک علمی طور پر یہ کام ہوتا رہے گا، قاری صاحب کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، اس نے زندگی میں صدقہ جاریہ یا علم و نافع کا کوئی کام کیا، یا اپنے پیچھے نیک شاگرد، نیک اولاد چھوڑ گیا، ایسے شخص کا جب انتقال ہوتا ہے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، تو تدفین کے بعد جب جب یہ اعمال ہوتے ہیں، نیکیاں فرشتے خوان میں سجا کر کے مرحوم کی قبر میں اس کو پیش کرتے رہتے۔ مسجد بنوا دیا، پانچوں نمازوں کے بعد جتنے مصلی ہیں، جتنا ان کو نماز پڑھنے پر اجر ملا، اتنا اجر خوان میں سجا کر کے فرشتے مرحوم کی قبروں میں پہنچاتے ہیں۔ مدرسہ بنا دیا، قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، تجوید و قراءت کی لائن سے لوگ مشق کرتے ہیں، قرآن کریم ترتیلاً ہے، تدویراً ہے، حدراً ہے، پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ سارا اجر جب پڑھا جائے گا، یہ اجر ان کی قبروں میں پیش کیا جائے گا۔ قاری صاحب کو اللہ نے جو عمر دی تھی وہ پوری ہو گئی تھی، اور کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار تھے، رحمت للعالمین تھے، 63 سال کی عمر انہوں نے مکمل کی، اللہ نے اپنی جوار رحمت میں بلا لیا۔ جب حضور نہیں رہے تو پھر کون رہے گا؟ آپ سے بڑھ کر کے کسی کا علم، عمل میں آپ سے بڑھ کر کے کوئی شخصیت، اور اللہ کی مخلوق کے لیے آپ سے زیادہ ہمدرد اور خیرخواہ کون ہو سکتا تھا؟ لیکن دنیا کا ایک نظام ہے جس کا وقت تو پورا ہو جاتا ہے، اللہ اپنی جوار رحمت میں بلا لیتے ہیں۔ جانا سب کو ہے، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، لیکن کسی نے کہا ہے کہ آنکھ سے دور سہی دل سے کہاں جائے گا؟ آنکھ سے دور سہی دل سے کہاں جائے گا؟ جانے والے تو ہمیں یاد بہت آئے گا۔ قاری صاحب کی خدمات ایسی نہیں ہے کہ اسے بھلا دیا جائے۔ ان کو رخصت تو کیا مجھے معلوم نہ تھا، ان کو رخصت تو کیا مجھے معلوم نہ تھا، سارا گھر لے گیا گھر چھوڑ کے جانے والے۔ ہزاروں لوگ اور ایسے افراد جو اپنے اپنے علاقے میں اپنی اپنی جگہوں پر ذمہ دار نماز جنازہ میں شریک رہے۔ میں خود سفر میں تھا، اگر مالیگاؤں میں ہوتا تو میں بھی انشاءاللہ پہنچتا۔ قاری احمد اللہ صاحب کے جنازے میں مالیگاؤں سے بہت لوگ گئے تھے، میں بھی پہنچا تھا، اگر موقع ہوتا تو ہم پہنچتے، لیکن بہرحال قاری صاحب کا انتقال ہو گیا، جانا برحق ہے۔ اہل خانہ، تمام شاگرد اور ایسے ادارے جو جامعہ انعام العلوم جیسے ہیں جن کی سرپرستی قاری صاحب فرما رہے تھے، ان تمام اداروں سے وابستہ افراد، اسی طرح عصری درس گاہوں میں پڑھنے والے، پڑھانے والے طلباء و اساتذہ، اور ہاسپٹل سے فیض اٹھانے والے مریض، سبھی قاری صاحب کو یاد کر رہے ہوں گے اور ان کے چلے جانے سے غمگین ہوں گے۔ سبھی کی خدمت میں تعزیت مسنونہ پیش ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی بال بال مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ زندگی کی ساری نیکیوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور بشری
تقاضوں کے پیش نظر ایک انسان ہونے کے ناطے جانے انجانے میں جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کوتاہیوں سے صرف نظر فرما کر کے درجات کی بلندی اور اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کریں۔